एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान निदा सैफी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, आपको जैसे कि मालूम है कि 16वां रमज़ान अब आज जिसमें हम दाखिल हुए हुए हैं, अभी आप शेफ असद के पास गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे हैं हम, और ख़वातीन का जो देरीना मसला होता है वो उन्होंने आज हल किया है। साथ ही मेरे साथ यहाँ मेहमान सेट पर होते हैं, उलमा कराम होते हैं, उनकी तरफ भी जाऊँगी। और आज का मौजू जो है, आज हम बात कर रहे हैं, अब हम जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, कल इमाम हसन की विलादत का जश्न था, उस पर हमने बात की, और आज हम बात करेंगे, आज से हम शुरू करेंगे चारों खुलफाए राशिदीन के हवाले से। तो आज हमने बात करनी है खलीफा अव्वल यानी कि और इस्लाम के वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथी जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब भी बात करते थे तो बड़ी ही ज़बरदस्त अंदाज में और खुशी के साथ करते थे, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु के हवाले से बात करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले जी आज हम बात कर लें पहले ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की भी जी, कि ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में कौन है। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पेप्सी, 7 अप, पाकोला मिल्क, टैंक, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, GFS बिल्डर्स, पिज़्ज़ा मैक्स, खासर मसाले, फॉर्मी बॉडी स्प्रे, मोगलिया निम्को, ब्लैक बेटी, शहनशाह राइस, मलका फूड्स, वाइटल टी, बॉन्जोर, मलबूसात, नेल्सन पेंट्स और बॉम्बे लाइट हाउस। इसके अलावा जी आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है मलबूसात ने, तो थैंक यू सो वेरी मच मलबूसात फॉर दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। तो आगे बढ़ूंगी जी, अपने मेहमानों की तरफ भी जाऊंगी और अपने मुफ्ती साहब की तरफ भी जाऊंगी और उनसे भी बात करूंगी, आज के मौजू के एतबार से भी गुफ्तगू करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। 0213413481 हमारा नंबर है, स्क्रीन पर चल रहा है नंबर, और आप हमें कॉल करके शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले जी मेरे साथ यहाँ पे नाथुआ मौजूद हैं, फैज़ान नवाज़, उनको सेट पे खुशामदीद कहती हूँ। फैज़ान आपको खुशामदीद कहेंगे। साथ ही मेरे साथ बैठे हैं, आप के सामने पहले भी आते रहे, मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब है, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। आज का मौजू आप सुन चुके हैं, बहुत खूबसूरत मौजू जिस पर हमने बात करनी है। और मेहमानों में आपको पता है हमारे साथ यहाँ मुख्तलिफ मेहमान भी होते हैं सेट पे। आज मेरे साथ मौजूद हैं जी एडवोकेट हैं, आप उन्हें आजकल बहुत देखते हैं सियासत में जी, क्योंकि उनका ताल्लुक़ तो वैसे लाहौर से, ख़ास तौर पे आज हमारे इस ट्रांसमिशन में आए हुए वो कराची, एंड आप उन्हें देख रहे हैं आजकल बड़े जो कहते हैं ना हाई प्रोफाइल केसेस जो कि सॉल्व नहीं हो सकते, या जो कि बहुत मुश्किल केसेस जिनको कहा जाता है, उनको आजकल सॉल्व करने में लगे हुए। मुश्किल से मुश्किल केस जो होता है उसको बहुत मुस्कुरा के आसानी से लेते हैं और फिर उसको कोशिश करते हैं कि हल भी करें। तो मेरे साथ एडवोकेट मियां अली अशफाक भी, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपको भी सेट पे खुशामदीद कहेंगे। तो सबसे पहले जी फैज़ान नवाज़ मेरे साथ मौजूद है, उनके पास जाऊँगी। फैज़ान कौन सा कलाम में पेश करेंगे? चलिए जी। तुम्हारा या सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जबी मेरे हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जिनका सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जिनका सहारा या रसूल अल्लाह। खुदा से मांगता हूँ मैं तुम्हारा नाम ले लेकर, खुदा से मांगता हूँ मैं तुम्हारा नाम ले लेकर, खुदा को है तुम्हारा नाम प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा को है तुम्हारा नाम
या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदा का जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह। खुदा का जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल करे थे, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फैज़ान नवाज़। और खुश रहिए, बहुत ही प्यारा आपने कलाम पढ़ा। और आज जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम बात करेंगे नाज़रीन खुलफ़ाए राशिदीन में से पहले खलीफा इस्लाम के, और वो पहले मर्द मुजाहिद जिन्होंने इस्लाम कबूल किया मर्दों में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु के हवाले से। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अनान हुकूमत भी संभाली। ज़माना जाहिलियत की अगर बात करें तो उसमें आपका नाम अब्दुल काबा था, लेकिन ईमान लाने के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रख दिया। कुनियत अबू बकर सिद्दीक़ वसीक़ अलक़ाब थी और आप ख़ानदान कुरैश के शाख बनु तमीम से थे। छठी पुश्त की अगर बात करें तो उसमें जाकर आप रज़ी ताला अन्हु शजरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्ब से जा मिलता है। आपके वालिद का नाम उस्मान, कुनियत अबू क़हाफ़ा, वालदा का नाम सलमा और कुनियत उम्मुल खैर यानी उम्मुल खैर थी। दोनों मुशर्रफ व इस्लाम हुए। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु की बात करें तो कबीला अहद जाहिलियत से ही मुमताज़ था। कुरैश के सियासी निज़ाम में खून बहा के माल के मानदारी का ओहदा आप ही के घराने में था। चनाचा अगर किसी कबीले में खून हो जाता और सिद्दीक़ अकबर रज़ी ताला अन्हा खून बहा की ज़मानत दे देते तो कबूल हो जाती थी। तो आज उन्हीं के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह के ज़बरदस्त उनके साथी रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और किस तरह से उनका हर मामले में साथ दिया, चाहे परेशानियां हों, मुश्किलात हों। तो एक बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के दोस्त थे, साथी भी थे। यानी कि आप ये देखिए कि जो दोस्तों का भी जो एक मकाम होता है ज़िंदगी में वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। कहते हैं ना कि आपकी जो सोहबत है, आपकी जो दोस्ती है, उससे भी पता चलता है कि आपकी शख्सियत कैसी है और आप क्या कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जब हम बात करते हैं खुलफ़ाए राशिदीन की और ख़ास तौर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु की, तो देखते हैं हम कि किस तरह से उन मुश्किल टाइम पे जिस वक्त जो कुफ़ार थे और जो मुशरिकीन थे उन्होंने आपको परेशान या तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी, उस टाइम पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु आपके साथ खड़े हुए थे और किस तरह से हमेशा आपका साथ देते थे। तो मैं सबसे पहले मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब आपकी तरफ आऊँगी। मुफ्ती साहब, आज जिन शख्सियत की हम बात कर रहे हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, दोस्त, और दोस्ती की जो असल डेफिनेशन है मेरे ख़्याल से उनकी पर्सनालिटी से
ہم اگر دیکھیں تو غلط نہیں ہوگی ماڈرن زمانے میں جو جس طرح کہ آج ہم دوست دیکھتے ہیں کہ جی ایٹ ٹائمز دوستی بھی ایسی ہوتی ہے کہ منہ پہ کچھ ہوتا ہے اور پیٹھ پیچھے کوئی بات اور ہو رہی ہوتی ہے، آپ ہٹو تو کوئی اور بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوستی آپ کو ایٹ ٹائمز چونا بھی لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا دنیاوی اعتبار سے اگر لفظ استعمال کریں تو اس میں، لیکن اگر ہم چونکہ ہمارے دین اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے ہر چیز کا دکھا دیا رخ کہ اگر دوستی ہوگی تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، زوجہ ہوں گی تو آپ حضرت خدیجہ کو دیکھیں، باقی ازواج مطہرات کو دیکھ لیں، اماں عائشہ کو دیکھ لیں، بالکل اماں عائشہ کو دیکھ لیں، چاہے مطلب عمر سے بڑی ہوں تو کیا ہے، عمر سے چھوٹی ہیں تو کیسے، اور پھر شوہر ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہونا چاہیے، تو ہر چیز بتا دی گئی۔ تو آج ان کی ہم شخصیت کی بات کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں چاہوں گی اس پہ روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت موضوع عنوان ٹاپک آپ نے لیا، خلفائے راشدین، نبی کریم علیہ السلام کے چمن کے تمام یاران طریقت قابل عزت ہیں، قابل تعظیم ہیں۔ جہاں تک دوستی کی بات آپ نے خوبصورت کہی، اس دوستی کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو سچ لے کر آئی، اور وہ ہستی جنہوں نے سچ کی تصدیق کی۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تفسیر ہے، تفسیر جلالین، امام جلال الدین سیوطی کی مصنف ہیں، لکھی ہے، شافی مسلک کے عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو سچ لے کر آئے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہیں۔ جنہوں نے سچ کی سب سے پہلے تصدیق کی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو بکر ہے، لقب عتیق بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ صدیق ان کو لقب کسی دنیا والوں نے نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لقب آیا ہے۔ جبریل آ جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق تصدیق کر رہے ہیں معراج کی، سفید داڑھی ہے، پتلے دبلے جسم کے مالک ہیں، اور بار بار پہ کہتے ہیں، بات بات پہ کہتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ، حضور آپ معراج پہ گئے ہیں، آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہے، آپ نے اللہ سے کلام کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو ابو بکر ہیں یہ صدیق اکبر ہے، یعنی سب سے بڑا یہ سچا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سید حضرت مولا علی حیدر کرار کلم وجہ الکریم، اور بچوں کے اندر حضرت زید بن حارثہ، خواتین کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ لسٹ امام اعظم ابو حنیفہ، آج جن کے دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں مسلمان ان کے مقلد ہیں فقہ کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مردوں کے اندر ایمان لانے والے جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی سلمہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں جب میں بتوں کی پوجا کے لیے جاتی تو میرے یہ حمل کے اندر، میرے پیٹ کے اندر ابو بکر تھے، میں جھکتی تو میں جھک نہیں سکتی تھی، ہاتف غیب سے آواز آتی کہ کیوں جھکے گی، یہ تمہارے پیٹ کے اندر صدیق بھی ہے، عتیق بھی ہے۔ عتیق کے معنی ہوتے آزاد، یعنی جو جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے دنیا اسے عتیق کہتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ آ کر معجزہ طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، نبی کے لیے معجزہ ہوتا ہے، کوئی معجزہ تو دکھا دے۔ میرے رسول فرماتے ہیں جو ملک شام میں گئے تھے، تجارت کرنے گئے تھے، وہاں پہ آپ نے خواب دیکھا تھا، کیا وہ خواب معجزہ نہیں ہے جو آپ نے ایک راہب اور پادری سے پوچھا؟ اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ ہیرا بی بی، سوال یہ ہے کہ خواب تو ایک اکیلا آدمی دیکھتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک خواب نہیں ہوتا، مگر نبی جو غیب دان ہوتا ہے وہ خواب کو بھی جانتا ہے، خواب کی تعبیر کو بھی جانتا ہے۔ خواب دیکھا جا رہا ہے ملک شام کے اندر، مکہ اور ملک شام میں کافی فاصلہ ہے، بہت سفر ہے، اور وہاں پہ خواب دیکھا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، کوئی دلیل ہو؟ حضور فرماتے قد جاء
जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, कि तू ये आप यहाँ पे दलील मांगेंगे वहाँ जो ख्वाब देखा है, क्या वो ख्वाब ये मोहम्मद के मुर्ज़े की दलील नहीं है? तो फौरन वो कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर, हिजरत में सफर करने वाले अबू बकर, रसूलुल्लाह को कंधों पर उठाने वाले अबू बकर, जबले सौर पे ले जाने वाले अबू बकर, हर जगह ओहद, बदर, खैबर में, तबूक में, जहां जहां देखें अबू बकर सिद्दीक साथ नजर आते हैं। दोस्त वो होता है जो सफर का भी साथी हो, हजर का भी साथी हो, जवानी का भी साथी हो, बचपन का भी साथी हो, बुढ़ापे का भी साथी हो। अबू बकर की दोस्ती रसूलुल्लाह के साथ ऐसी बेमिसाल नजर आती है। अल्लामा सुयूती फरमाते हैं कि ऐसी दोस्ती अल्लाह को इनको पसंद आई, ऐसी दोस्ती पसंद आई कि आज तक कब्र अनवर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसी के साथ कब्र जो बनी है हजरत अबू बकर सिद्दीक की बनी है। फिर बड़ी मजे की बात यह है, अबू बकर सिद्दीक खुद सहाबी हैं, इनके अब्बा सहाबी हैं, इनकी वालदा सहाबी हैं, इनकी औलाद सहाबी है, इनके पोते सहाबी हैं, इनके पड़पोते सहाबी हैं, 4 नस्लें, 4 पीढ़ियां इनकी सहाबी हैं, नस्ल दर नस्ल सहाबी हैं। तो हम इन्हें सिद्दीक अकबर न कहें तो क्यों न कहें? हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा हैं? फरमाया जिनको मेरे रसूल ने हमारा इमाम बना दिया है मस्जिद नबवी में, हम उन्हें अमीरुल मोमिनीन क्यों न कहें, हम उन्हें खलीफा क्यों न कहें? ये मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का फैसला है। दुनिया की तमाम किताबों, तमाम मसाले के लोगों ने इस बात को लिखा है। तो ये जो खुलफा है इनका जिक्र खुद कुरान पाक ने किया। नस्से कुरान से जो चीज साबित हो जाए उस पर ईमान रखना जरूरी होता है। कुरान फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुजदा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, जो उसके साथी हैं वो आपस में रेशम की तरह शीरो शक्कर है, आपस में नरम दिल हैं और कुफार पर सख्त हैं। उनको देखें तो उनके माथों पे जनाब सजदों के निशान हैं। उनका जिक्र अल्लाह ने तौरेत में रखा है, इंजील में रखा है, जबूर में रखा है। तो ये तो वो चमकते दमकते इस्लाम के सितारे हैं जो हुजूर के सहाबा हैं। किसी और नबी के सहाबी ऐसे नजर नहीं आते। इनकी तारीख बेमिसाल, इनकी जवानी बेमिसाल। गोया कि ये ऐसे सोहबत याफ्ता हैं रसूलुल्लाह के कि हुजूर से सीना बसीना फैद पाया है। आज दुनिया में देखें जहां सदात कराम का फैद मिलता है, हजरत मौला अली हैदर कर्रार का फैज मिलेगा, वहां शेख सिद्दीक अकबर की औलाद मौजूद होगी और सिद्दीक अकबर का खानदान कियामत तक रहना है। चूंकि ये सबसे पहले ईमान लाए और इस नस्से कुरान से साबित है। जो चीज कुरान से साबित हो जाए उसका कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। तो यकीनन उसको मानना मन अन जरूरी होता है। तो मैं समझता हूं अहले ईमान का ये अकीदा और नजरिया है। सैयदना सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वफादार साथी हैं, वफादार दोस्त हैं और अहले बैत के साथ मोहब्बत है, पंजतन के साथ मोहब्बत है। अपनी बेटी अम्मा आयशा सिद्दीका रसूलुल्लाह के निकाह में दे दी। कौन 8 साल की बेटी 40 साल के मर्द को देता है? अबू बकर जानते थे कि मैं अपनी बेटी रसूल को दे रहा हूं, इन्हें माले विरासत भी नहीं मिलेगा। और जब हुजूर विसाल फरमा जाएंगे तो हजरत आयशा की उम्र 16-17 साल की होगी। फिर क्या होगा? सब कुछ कुर्बानी दे दी, वतन की भी कुर्बानी दे रहे हैं, माल की भी कुर्बानी दे रहे हैं, औलाद की भी कुर्बानी दे रहे हैं। यानी तमाम जहज से हम देखें तो सिद्दीक अकबर की अवलियत कुरान से साबित है। हर जगह उनकी कुर्बानियां ही कुर्बानियां नजर आती हैं। मैं समझता हूं कि इनका जिक्र किया जाए, कसरत के साथ किया जाए। हमारी वफादारी गैर मशरूत इसी में है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का अदब करें। सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छी बात की आपने। मैं अब मेहमान की तरफ भी जाऊंगी, एडवोकेट मियां अली अशफाक साहब की तरफ भी। हम दोस्ती पे भी बात कर रहे हैं। आपको हमने पिछले दिनों बहुत देखा, आपने बड़ी जो है दोस्तियों के एतबार से आपका नाम बहुत सोशल मीडिया पे भी बड़ा चर्चा रहा और हर तरफ लोग आपकी मिसाल दे रहे थे आपकी दोस्ती के कि किस तरह से आपने जाके केसेस लड़े और इमरान भाई के हवाले से और भी दीगर जो साथी थे उनके हवाले से। कितना ज़रूरी होता है दोस्ती का फैक्टर भी, और आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को इस वक्त?
دیکھیں جو دوستی کا فیکٹر ہے آئی تھنک اٹ از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ ان لائف. انسان کی جو بے شمار اپنی زندگی میں انسان اثاثہ جات بناتا ہے نا, تو میری نظر میں اس کا جو انتہائی خوبصورت اثاثہ ہے, جو زندگی اس کی بہت اس کے مختلف پہلوؤں میں بدل کے رکھ دیتا ہے اور جو زندگی اس کی بہت آسان بھی کر دیتا ہے, وہ ایک دوستی کا پہلو ہے. اور یہ ایک بڑا پاکیزہ قسم کا رشتہ ہے. کہا تو یہ جاتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ کا دوست ہو, چاہے دوست کی ڈیفینیشن پہ پورا اترے, ایک ہی دوست ہونا تو وہ سارے معاشرے کے لیے کافی ہوتا ہے. عمران میرا بچپن کا دوست ہے, 20-25 سال پرانا اس سے تعلق ہے. انفارچونیٹلی ایک سرٹن سچویشن میں وہ آ گیا, اس کو ضرورت پڑ گئی, تو اس کا ساتھ دینا, اس کے ساتھ دوستی نبھانا جو ہے وہ دیٹ واز فار موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار می. اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کا ساتھ دیا, اللہ نے اس پہ برکت ڈالی, انپریسیڈنٹڈ لیول پہ جو ہے وہ اللہ نے کامیابی بھی دی, اچھی عزت بھی دی, اچھا نام اور مقام بھی دیا. پھر ایک اور میرے دوست شاہد اسلم آپ نے دیکھا, وہ پھر ایک اور کیس میں ہی از آلسو اے لیڈ جرنلسٹ, ویری گڈ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ. وہ پھر جو ہے ہی واز انفارچونیٹلی بیکیم اے وکٹم آف اے سچویشن. اس کے لیے پھر مجھے بھاگ دوڑ کرنی پڑی, اللہ نے اس میں بھی بڑی انپریسیڈنٹڈ کامیابی دی. تو اور اینڈ اٹ واز آل سیلف ڈریون, مطلب آپ کا کوئی دوست تکلیف میں ہو, اس کو آپ کے ساتھ بڑی ہائیسٹ پاسبل لیول پہ ایکسپیکٹیشنز اٹیچ ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کے ان کیسز لڑنے کے بعد سارے صحافی ہر لیول پہ, ہمارے جیسے بھی, ہم سب یہی دعا کر رہے تھے کہ کوئی ایک ایسا دوست ہونا چاہیے جو میاں علی اشفاق کی طرح ہو زندگی میں, جو ہر مشکل میں, کیونکہ صحافیوں کو سب سے زیادہ مشکل ہے اس ملک میں, آپ کو بھی پتا ہے. ایبسولوٹلی. دیکھیں فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی اور آج بھی بہت سے ایسے ادوار ہیں جس پہ ان پہ آپ کے اظہار آزادی رائے پہ قدغن لگائی جاتی ہے. آپ کا جو فریڈم ہے اس کو کمپرومائز کرنے کی, ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے جو ہے, نہ صرف یہ کہ ان کو اپنی جاب سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, وہ آف سکرین چلے جاتے ہیں, بلکہ ان کو پھر سیریس کرمنل اوفینسز میں بھی چارج کیا جاتا ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم ہم نے یہ دیکھا ماضی میں آج تک جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ ہمیشہ فیبریکیٹڈ کیسز جو ہیں جن کو عدالتوں نے کبھی تقویت نہیں دی, اور عدالتوں نے ہمیشہ ایسی پریکٹسز کو ڈسکریج کیا ہے. تو ایسے حالات میں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی صحافی کے لیے اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھانا. میری رائے میں کوئی بھی صحافی جو ہے وہ پورے معاشرے کی آواز ہوتا ہے. جو سوشل انجسٹس ہیں, جو ہماری ایڈمنسٹریٹو لوگوں کی, جو ہمیں روزمرہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریٹو مینوپولیشنز ہماری اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس میں جتنی ہائی لائٹس جو ہیں وہ ہمیں صحافتی برادری جو ہے وہ ہمارے سامنے لے کے آتی ہے. تو ان کی آواز جب بھی کوئی دبانے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی بھی عام آدمی کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. عام آدمی کو جو پاکستان کی جرنلسٹک انڈسٹری جو ہے وہ اور پوری دنیا بھر میں جو صحافی اویئرنیس دیتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش ہے. تو میرے لیے یہ کسی بھی اعزاز سے یا اطمینان سے کم نہیں ہے کہ جب کسی بھی صحافی کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہمت حوصلہ دیا, اور میری پیشہ ورانہ ذمہ داریاں جو ہیں اس نے اگر یہ صحافتی آواز جو ہے اس کو بند کرنے کی بجائے اور زوردار بنایا, اور وہ معاشرے کی آواز جو ہے اس کو تقویت ملی ہے, تو اٹ از اے پوائنٹ آف سیٹسفیکشن فار می. صدیق جان کا بھی آپ نے کیس, So there is a long list, there is a very long list. عمران ریاض خان, جمیل فاروقی کا بھی, صدیق جان, شاہد اسلم, یہ سارے ہمارے جتنے دوست ہیں ان سب کو آپ جو ہے وہ نکال کے لے کر آئیں. بڑی مشکلات, کیونکہ شاید لوگوں کو اس طرح سے اندازہ نہیں ہوتا. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ہم جتنے لوگ کرنٹ افیئرس کے پروگرام کرتے ہیں, جرنلزم سے ہمارا تعلق ہے, ہم جرنلسٹ ہیں, لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ بس ہم خبر پڑھ کے اور میک اپ کر کے شاید ٹی وی پہ بیٹھ گئے, لیکن بیک آف دا کیمرہ جتنی کوشش اور لڑائی اور جنگ ہماری چل رہی ہوتی ہے وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں اس بات کو, اور آپ کے جیسے لوگ اس کے لیے بالکل مسیحا کا کردار ادا کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کتنا مشکل ہوتا ہے جب آپ, تھوڑا سا میں اس حساب سے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جاننا چاہوں گی کہ ایٹ ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جب کیسز آتے ہیں تو اسٹیٹ کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں بہت پریشر ہے جی, اور تھریٹس بھی آنے لگ جاتی ہیں وکلا کو بھی, اور آج کل تو آپ کے سامنے ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اور سارے, تو کتنا مشکل لگتا ہے علی. اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں اس پریشر کو؟ دیکھیں آئی ہیو بین پریکٹسنگ فار آلموسٹ 13-14 ایئرس. میرا بڑا ایکسٹینسو قسم کا ملک بھر میں کام کرنے کا ایک ایکسپیرینس ہے. تو
اور ہم نے اپنی جو پریکٹس ہے اس میں اس طرح کے جو پریشرز ہیں، جو سوشل پریشرز ہیں، جو ایڈمنسٹریٹو سائٹس پہ جو اسٹیٹ اتھارٹیز جو ہیں اس کے جتنے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ کو ڈفرینٹ شکلوں اور صورتوں میں پریشرائز کرتے ہیں. کچھ ڈائریکٹلی کرتے ہیں، کچھ انڈائریکٹلی ہیں، کچھ سرکمسٹینشیل ہیں. all are different in nature. بٹ ایز اے پروفیشنل لائر جب آپ اپنی ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری سے، قابلیت سے اور سب سے بڑھ کے دلیری سے نبھاتے ہیں نا، جب آپ کریجیس طریقے سے اپنی ایکٹس کو پرفارم کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ تمام چیزوں کو نا یو وڈ ہیو ٹو کوپ اپ ود آل دیز پریشرس. آپ کو نا اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، آپ نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کرنا، لیکن آپ نے سب سے بڑی جو چیز ہے اپنی جو پروفیشنل انٹیگریٹی ہے نا، ان پریشرز کی بیسس پہ اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دینا ہوتا. جب آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ پریشرز آپ کی زندگی میں آتے ہیں اور آئیں گے. آپ نے اس کو بڑی بہادری سے اس کا سامنا کرنا ہے، اور بڑی بہادری سے جو ہے نا وہ کسی بھی اپنی حد تک بھی قربانی دینے کے لیے وہ آپ کو تیار رہنا چاہیے. میں نے ذاتی طور پر زندگی میں جتنے بھی کیسز کیے ہیں اور لاسٹ 1 ایئر میں بہت بڑے بڑے کیسز کیے ہیں. انفیکٹ آپ نے دیکھا کہ آئی ہیو آلسو ڈن ون آف دا ویری لیڈ کیسز آف جنرل امجد شعیب. امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ ایک سینئر ڈیفینس اینالسٹ ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ وی لاگ جو ان سے وہ کرتے ہیں اپنا یوٹیوب پہ، تو ہی واز آلسو بینگ وکٹمائزڈ آن دا بیسس آف ہز اوپینین، کہ وہ بھی جو ان اے وے ہی واز پرفارمنگ ہز ڈیوٹیز اینڈ ہی واز ایکسرسائزنگ ہز فنڈامنٹل رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن. تو میرے پہ بہت سے پریشرز بہت سے لوگوں نے لیفٹ رائٹ سینٹر سے انڈائریکٹلی، ناٹ ویری ڈائریکٹلی، اور تھرو سرکمسٹانسز جو کریٹ کیے گئے ہیں اس پہ وہ کوئرس کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن پوری ایمانداری سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پریشر جو ہے وہ میں نے کبھی کسی کا لیا نہیں ہے، بیکاز آئی ہیو پریپیئرڈ مائی سیلف مینٹلی سنس دا بگننگ آف دس پروفیشن کہ بہت مشکلات آئیں گی، آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں لوگ آپ پہ، لوگوں کی کسی بھی ایک اچھے اور بڑے وکیل سے ایک بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے ایشوز کو، ان کی پرابلمز کو ریزالو کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس یہ سیلف ٹریننگ نہیں ہے کہ اگر آپ پرابلم میں آ گئے اور اپنی پرابلم کیسے حل کریں گے، تو پیپل وڈ ناٹ بی ٹرسٹنگ یو ٹو سالو دیئر پرابلمس. تو اس حوالے سے سب سے مشکل کیس کون سا تھا آپ کا اب تک زندگی میں؟ دیکھیں زندگی میں نے بہت مشکل سے کیسز بھی کیے ہیں، بڑی لمبی سی ہے. کوئی ایسا کیس جس میں آپ نے کہا یہ تو بہت ہی مشکل کیس تھا، اس میں مجھے خود بھی لگ رہا تھا کہ لیکن بس ٹرسٹ تھا، کانفیڈنس تھا تو ہو گیا، لیکن اس میں مشکل سچویشن آ گئی ہو؟ دیکھیں میں اب اپنا علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی نعت خوان جو سے بیٹھے ہیں، میں بچپن میں آئی واز 6.5 years old، تقریباً 6.5 سال کا تھا جب میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. تو I became at that time in 90s I became one of the youngest حافظ القرآن in Pakistan. تو میں اپنی زندگی میں میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بڑا سمپل، اور تھوڑا سا میری فیملی جو ہے وہ ریلیجس بیک گراؤنڈ سے ہی ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو بی اے میڈیوکریٹی اپروچ کے ساتھ، ٹرائنگ ٹو بی گڈ مسلمس. میں نے اپنی زندگی میں جب وکالت شروع کی تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس لاہور میں ایک بلیسفیمی کی FIR 6 خواتین کے خلاف درج ہوئی. اب ہمارے ایک دوست ہے علامہ صاحب، ان کے اوپر ایک بلیسفیمی کی FIR چل رہی تھی، تو وہ خود ایک وکٹم سے کسی سچویشن کے، تو انہوں نے کسی 6 خواتین ٹیچرز پہ ایک بلیسفیمی کی FIR کروا دی. ہمارے ملک میں جو بلیسفیمی کا لا ہے یہ ایک انتہائی خوبصورت لا ہے، بہت خوبصورت لا ہے، اور یہ اتنا اس کی خوبصورت بیک گراؤنڈ ہے. اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو یہ جو گورے تھے یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں، انہوں نے بلیسفیمی لا کی لیجسلیشن کی تھی. یعنی کہ 1930s میں سب سے پہلے جو توہین رسالت کا قانون ہے نا، یہ گوروں نے جو سا یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں بنایا، جس کی بعد میں امینڈمنٹس آتی رہی. لیکن ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پچھلے 70-75 سال میں ہم نے زیادہ تر جو کیسز دیکھے اس میں یہ دیکھا کہ جو کیسز تھے وہ اس کی جو موٹیویشن تھی نا وہ پرسنل نکلی، وینڈیٹا کے بیسس پہ نکلی. یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کسی نے ذاتی اناد پہ اس کا استعمال کیا. تو میں نے ایک وہ کیس کیا غالباً 2010-11 میں لاہور میں، جس میں 6 خواتین ٹیچرز کو وکٹمائز کیا گیا ذاتی اناد کی اور بنیاد پہ. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی شخص اس طرح کے جائز کیسز بھی جو سا کرتا ہے تو اس کو بھی نشانہ جذبات کی بنیاد پر بنا دیا جاتا ہے. تو میں چونکہ حافظ القرآن بیک گراؤنڈ
گراؤنڈ سے تھا اور مجھے جو سا ہے وہ اپنے ضمیر کو 100 مرتبہ زیادہ کسی عام مسلمان سے بھی زیادہ مطمئن کرنا ہے. اگر آپ کسی کو ایسے سنگین الزامات میں ڈیفینڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا اپنا ایمان جو سا ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے اور آپ کے اپنے ضمیر کا اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ کسی شخص کی جس پر الزامات 100% درست ہیں اگر غلط ہیں اور آپ مطمئن ہیں تو آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے. سو دس آئی وڈ بی فرینکلی کنسیڈنگ کہ اٹ واز ون آف دا ٹفسٹ کیس. اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی کہ ہم تمام عدالتوں سے جو ہے وہ کیس کو جیتے اور سپریم کورٹ تک جو ہے وہ کیس جیتے, اور وہ ایک بہت مشکل کیس ہے جہاں پہ آپ کو اپنی جان کا رسک لے کے جو ہے نا, انفارچونیٹلی نا ہمارے مسلم جو ہے وہ اپنے جذبات کو سم ٹائمز اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں بغیر چیزوں کی حقیقت کو جاننے پہچانے. تو دیٹ واز ون آف دا ٹفسٹ کیسز ان مائی لائف. رمضان کا مہینہ ہے اور یہ بھی کوئی اتنی عام بات نہیں ہے کہ آپ کسی اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جو ان سے ہے وہ اپنی ہزاروں قسم کی سٹوریز میں سے اس طرح کی سٹوری شیئر کریں. تو ان مائی اوپینین جو ہے وہ قانون بہت خوبصورت ہے. تمام قوانین جو ہیں اس ملک میں ان کا بہت زیادہ منفی استعمال ہوتا ہے, چاہے وہ سول لاز ہوں, چاہے وہ کرمنل لاز ہوں, چاہے وہ کارپوریٹ لاز ہوں, چاہے وہ ٹیکسیشن ہوں. تو یہ بھی ایک ایسا قانون ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے اس کو اپنے پرسنل موٹیویشن کے لیے استعمال کیا. اس سے جو ہے ریسٹرین کرنا چاہیے. رائٹ. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے ناظرین اس نشست میں, لیکن یہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک وقفہ کی طرف جانا ہوتا ہے, کمرشل بریک ہے, اس کے بعد واپس آ رہے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.